السلام علیکم. ہم او لیول اسلامیات کو مختلف ویڈیوز کے تھرو کمپلیٹ کورس کو کور کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج ہم حدیث نمبر 16 آپ کے سامنے لائے ہیں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں آپ کو جواب کیسے بنانا چاہیے. تو پہلے میں مارکنگ اسکیم آپ سے ڈسکس کروں گا جو انہوں نے خود ہمیں پرووائڈ کی ہے، اور اس میں کچھ ایڈیشنل پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے ایڈ کیے جا سکتے ہیں. پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. دا بلیورز آر لائک اے سنگل مین، المؤمنون رجل واحد. ایک واحد جسم کی طرح سے ہوتے ہیں ایمان والے. if his eyes is if his eye is affected, he is affected, and if his head is affected, he is all affected. ٹھیک ہے کہ اگر اس کی آنکھ میں درد ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، تو پورا جسم تکلیف میں محسوس کرے گا. اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے گا. تو انہوں نے ایکسپلینیشن میں دیا ہے کہ دس حدیث ٹیچنگ فوکسز آن دا کانسیپٹ آف برادرہڈ ان اسلام. ٹھیک ہے، لفظ برادرہڈ کا امپورٹنٹ لفظ ہے. It teaches Muslims about how to live together in a community and how to behave with one another with care and concern. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے. It stresses upon unity and fraternity among Muslims. بھائی چارہ، fraternity، بھائی چارہ. By stating that just as the brain is a command center and vital to humans, brotherhood is essential to Muslims, as Muslims are joined together in a fraternity by their common faith. تو یہ تو اس کی ایکسپلینیشن ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھائی چارے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کو جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ بتایا ہے، جیسے کہ اس کی امپورٹنس کو کلیئر کرنے کے لیے بتایا ہے کہ آپ کو ایسا فیل کرنا چاہیے ہے. اگر آپ کے آس پاس کوئی شخص تکلیف میں ہو تو آپ کو ایسا فیل کرنا چاہیے کہ جیسے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کو اس کی تکلیف اتنی فیل ہونی چاہیے جیسے کہ وہ آپ کی اپنی تکلیف ہے. اس کی اگزامپل کے طور پر پریزنٹ کیا ہے کہ جنرلی ہم دوسروں کے تکلیف دیکھ کے افسوس تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اگزامپل اس طرح سے دی ہے کہ آپ کو محسوس بھی ایسے ہونی چاہیے جیسے کہ آپ کو خود ہو رہی ہے. تو ایمپتھی کا لفظ یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایمپتھی کو ٹیچ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بردرہڈ ہے وہ ایونچولی اور جو معاشرے کے ڈس بیلنسز ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ایک ٹیسٹ کے لیے بنائی ہے. یہ بات ہم یہاں لکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے دنیا ایک ٹیسٹ کے لیے بنائی ہے، اور اس ٹیسٹ میں کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم دیا ہے. اور جس کو زیادہ دیا ہے اس کے اوپر فرض کیا ہے کہ جس کو کم دیا ہے اس کے ساتھ وہ شیئر کرے. اور یہ تبھی ہو سکے گا، ایک کمپلیٹ معاشرہ اسی طرح بنتا ہے کہ لوگ بیلنس آؤٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی کمیوں کو. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پہ آپ کہیں گے. اور یہ تبھی ہو سکے گا جب کہ ہم ایک دوسرے کے پرابلمس کو فیل کریں گے. اگر ہم پرابلمس فیل نہیں کریں گے تو ہم پھر اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر سکیں گے اور ایک کمپلیٹ معاشرہ نہیں بنا سکیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے اس کو ایکسپلین کرنے میں آپ کو یہ 2 پوائنٹ ایڈیشنل ہیلپ کریں گے. اگر آپ اس میں ریفرنسز بھی دے دیں گے فردر تو اور اچھا ہو جائے گا. وہ ریفرنس آپ اپنی اسلامت کی کسی بھی کتاب سے آسانی سے اٹھا سکتے ہیں. اچھا، اب اس کی جو امپلیمنٹیشن کی بات ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دا ٹیچنگ given in the hadith can be acted upon by being aware of the suffering of fellow Muslims. جیسے بات ہو رہی ہے ایمپتھی کی. And by trying to alleviate that suffering, the best example of brotherhood is the one established by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم between the Muhajirin and Ansar. بہت اچھی ایگزامپل ہے یہ جو مواخات ہوئی تھی. The Ansars were extremely generous and ready to share their possessions and families with their Muslim brothers. Muslims today can help other Muslims suffering in war-torn countries. بہت اچھی ایگزامپل ہے. war-torn countries, flood affectees. کرنٹ ایگزامپل میں سے آپ دے سکتے ہیں. flood affectees کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں. ہم نے کی ماشاء اللہ مسلمانوں نے. ٹھیک ہے، war-torn countries میں سے پاکستان پہ آپ بات کر سکتے ہیں. refugees، تو flood affectees، refugees from other countries. جیسے افغانستان کی آپ مثال دے سکتے ہیں. افغانستان سے بہت سے refugees ہمارے ملک میں آئے اور ان کو پناہ دی گئی اور ان کو سپورٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، ہیلپنگ دیم ان واٹ ایور وے پاسبل. اور پھر اس کو آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی لے جا سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت ذمہ داری ہے کہ ہمارے آس پاس جیسے نا کہ آپ کا پڑوسی بھوکا اور آپ کھانا کھا رہے ہوں تو آپ کے لیے وعید ہے. تو یہ والی ریفرنس یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ اسلام اتنا زیادہ کنیکٹ کرتا ہے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے. اور پھر اس کی ریئل لائف میں آپ ایک اور امپلیکیشن یہ نکال سکتے ہیں کہ اگر ہر شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کی مسئلوں کو محسوس کر کے ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرے گا
تو آٹومیٹکلی سوسائٹی سے کرائم بہت زیادہ کم ہو جائے گا، بلکہ ختم ہونے کے قریب آ جائے گا، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایمپیتھیٹک ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹڈ ہوں گے، ایک دوسرے کو اچھا سمجھتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے یہاں پہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر والی اگزامپل بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پروموٹ کیا اس بات کو کہ نہ صرف آپ امپیتھی فیل کریں بلکہ آپ بڑھ چڑھ کر اس کی پرابلم کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تو یوں اس کا جواب اچھا سا کمپلیٹ ہو سکتا ہے. لیٹس سی کہ کسی اور مارک اسکیم میں کچھ اور آیا. تو دیکھیں اس میں ان گزشتہ 5 سالوں کی مارک اسکیم میں سے میں نے نکال رہا تھا تو 3 دفعہ تو آئی ہوئی ہے. Concept of brotherhood is the focus of the teaching of this hadith. Islam believes in and promotes universal brotherhood of all Muslims. The Prophet preaches unity in sallallahu alaihi wasallam and care for each other through this hadith by saying that just as the head is important to the human body, brotherhood is vital to Muslims. ٹھیک ہے, یہ بات پیچھے بھی آئی تھی اسی طرح سے. ہم اس کی امپلیکیشن یا امپلیمنٹیشن کو دیکھتے ہیں, کچھ ڈفرینٹ تو نہیں ہے. Being aware of the suffering of others around them and by trying to alleviate their suffering is how Muslims can practice the hadith. Candidates can give examples of the Holy Prophet's time of how the Ansars helped the fellow believers. یہ بات بالکل ایگزیکٹلی ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں. اور پھر انہوں نے وار ٹارن کنٹری میں سیریا اینڈ میانمار اینڈ کشمیر کی بات کی ہے, افغانستان کی بات بھی ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایگزیکٹلی پیچھے یہ بات آ چکی ہے. فردر پوائنٹس جو ایڈ کرنے کے تھے وہ میں نے آپ کو بتائیں, تو ان کو کمپائل کریں اور دیکھیں کہ آپ کتنا اچھا جواب بنا سکتے ہیں. پہلے پارٹ میں ریفرنسز زیادہ ہوں, دوسرے پارٹ میں ایگزامپلز زیادہ ہوں, اور جو مارکس اسکیم میں دیے ہوئے وہ پوائنٹس وہ ایڈ کریں ہی کریں, اور وہ پوائنٹس بھی ایڈ کر لیں جو میں نے ایڈیشنلی بتائیں. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا جواب اس گیون اسپیس سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی, تو آپ اس کا جواب فارم کیجئے. میں جب تک اگلی حدیث کی ویڈیو بناتا ہوں اس میں آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.